بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو عمران لنگڑیال کا سلام۔ دوستو، میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز ایجوکیٹ کر سکیں یا کوئی انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کل سے پاکستان میں ایک ہی مسئلے کے اوپر بحث چھڑی ہوئی ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ ٹوٹل کتنی فائلیں سیل ہوئیں، رقبہ کتنا ہے۔ 1000 کنال سے کم رقبہ ہے نووا سٹی کا، اور 30,000 کے قریب فائلیں سیل ہوئی ہیں، اور ایک فائل 4 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ سیل ہوئی ہے۔ میرا بات کرنے کا مطلب آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا نہیں ہے، یہ آپ کل سے سن رہے ہیں کہ 30,000 فائلیں سیل ہوئی ہیں اور 900 کچھ کنال رقبہ ہے۔ میرا بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آیا کہ ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے جن لوگوں نے یہ فائلیں خریدی ہیں کہ یار خدا کے لیے راتوں رات امیر ہونے والے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ آپ اس وقت مظلوم ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مگر کیا آپ لوگوں نے کسی سے کچھ پوچھا، کسی حکومتی رکن سے کوئی بات پوچھی؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی کنفرمیشن کی کہ آیا کہ یہ رنگ روڈ یہاں پہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یا آپ نے صرف اٹھے اور آپ کو کسی نے آگے بتایا کہ یار وہاں پر تو آپ کی لاٹھی لگ جائے گی، آج آپ جو فائل 4 لاکھ میں خرید رہے ہو کل کو آپ 15-20 لاکھ کی بھی سیل کر سکتے ہو، اور آپ نے جا کے پیسہ انویسٹ کر دیا؟ ضرورت ہے پاکستان میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، ضرورت ہے پاکستان میں اویئرنیس کی، ضرورت ہے پاکستان میں تعلیم کی، ضرورت ہے پاکستان میں غریب غربا کو نیچے سے اوپر لے کر آنے کی، ضرورت ہے پاکستان میں ان سب جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی۔ جب تک ایک چین نہیں بنے گی غریب اوپر نہیں آئے گا، جب تک ایک چین نہیں بنے گی انفارمیشن گھر گھر تک نہیں پہنچے گی، جب تک ایک چین نہیں بنے گی ہر بندے کو اویئرنیس نہیں دی جائے گی۔ خدا کے لیے اگر ایسا ہی کوئی ڈاکو، کوئی چور یا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والا آپ کے بھی کسی بھائی سے ملتا ہے اور آپ کے بھی کسی بھائی کو وہ اسی طرح کی آفرز کرتا ہے تو آپ وسل بلوئنگ کرنا سیکھیں، زیادہ نہیں تو ایک اپلیکیشن لکھ کے ایک میسج فیس بک پہ ٹائپ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں۔ کم سے کم خود اپنے نام سے نہیں ڈال سکتے، کسی اور کے نام سے فیس بک اکاؤنٹ بنا کے ڈال دو۔ کم سے کم آواز اٹھانا تو سیکھیں۔ جب تک آواز اٹھے گی نہیں، آواز اوانے بالا تک پہنچے گی نہیں، ان چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ مت ڈھونڈو۔ جو بندہ بھی زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی پیدا کرو، اچھے کام کرو، اچھی باتیں سنو اور اچھی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، جھوٹ سے پرہیز کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ بھی جھوٹ بولتا ہے تو کائنڈلی اس کی محفل کرنا بھی چھوڑ دیں۔ پاکستان میں کس طرح سے ہوتی ہے، کیسے سستی زمینوں کو لے کر ان پہ پلاٹنگ کر کے مہنگا بیچا جاتا ہے، اور کس طرح سے انہیں رنگ روڈ اور ادھر ادھر سے بڑی سڑکوں کے ساتھ بڑے لنکس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ کبھی پاکستان میں اس چیز کا کوئی قانون بنے گا کہ کوئی بھی ٹاؤن، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی، کوئی بھی میگا پروجیکٹ جتنے بھی ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کی ایک اجازت لینی پڑے گی، آپ کو ایک فائل جمع کروانی پڑے گی، گورنمنٹ یا حکومت کی کمیٹی اس کا وزٹ کرے گی، اس کا ایک لائسنس ایشو ہوگا، اس لائسنس کو ایشو کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹیں ہوگی جب تک وہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا لائسنس نہیں ایشو ہوگا۔ آیا کہ پاکستان میں کبھی کوئی ایسی آئین میں ترمیم ہوگی جس میں چور یا ڈاکو جب پکڑا جائے گا تو اسے سزا ملے گی؟ آپ کے سامنے ہے، پچھلے 2.5-3 سالوں میں کسی کے اوپر ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہے، اور ان لوگوں کے اثاثے جن کے اثاثے 60-70 لاکھ روپیہ تھے آج سے 10 سال پہلے،
اس وقت ان کے اثاثے بلین میں نہیں ٹریلین میں جا چکے ہیں، اور وہ لوگ یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار نہیں، بلکہ کچھ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں نون لیگ کے خلاف ہوں، نہ پیپل پارٹی کے خلاف ہوں، نہ ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہوں، نہ کسی دوسری مذہبی جماعت کے خلاف ہوں، مگر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے کمنٹس میں دیجئے گا۔ آیا کہ غلام سرور کے اوپر اگر کرپشن ثابت ہو جائے گی تو غلام سرور کو کیا پھانسی ہو جائے گی؟ کیا اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی؟ آیا کہ زلفی بخاری کے اوپر اگر کرپشن ثابت ہو جائے گی کہ واقعہ ہی زلفی بخاری نے اس کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مفادات اٹھائے ہیں، یا جتنے لوگوں کو مفاد ملا ہے ان میں زلفی بخاری کا بھی فائدہ ہوا ہے، تو آیا کہ زلفی بخاری کو کوئی بندہ سزا دلوا پائے گا؟ آیا کہ اس سے پہلے چینی کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی، چینی کے اوپر ایک کمیٹی بنی، انویسٹیگیشن ہوئی، ایک رپورٹ بنی، وہ رپورٹ شائع ہوئی، وہ رپورٹ ایف آئی اے اور مختلف اداروں کو بھیجی گئی، نیب نے اس کے اوپر ریفرنس دائر کیے، ابھی تک آج کے دن تک رزلٹ زیرو۔ آیا کہ جب تک پاکستانی آئین کے اندر کوئی ترمیم نہ کی جائے گی، پاکستان کے اندر کوئی قانون نہ بنایا جائے گا کرپشن والوں کے خلاف، یہ قوم ترقی کر سکے گی؟ یہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس طرح کی غلام سرور صاحب نے کل بات کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ میرے اوپر 1 انچ بھی زمین ثابت کر دیں، جہاں سے رنگ روڈ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں پر رنگ روڈ ختم ہوتا ہے وہاں تک، یہ حقیقت ہے، ان کی کوئی زمین نہیں ہے۔ لیکن یہ بات لکی چھپی نہیں ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاستدان ہیں، یار ایک گلی کا کونسلر جو ہے وہ بھی اپنے مفادات حاصل کرتا ہے، اگر اسے کسی بندے سے کوئی مفاد نہ ہو تو وہ کسی کے ساتھ چل کے کچہری تک اس کے ساتھ اس کی بات سننے نہیں جاتا۔ یہ بات لکی چھپی نہیں ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے لفظوں میں غلام سرور صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں، جس میں انہوں نے ایک اینکر، پاکستان کے سینئر اینکر عمران ریاض خان کا نام لے کے دھمکیاں دی ہیں۔ یہ چیز بری ہے، انہیں کورٹ آنا چاہیے، کورٹ جا کے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے کہ ان کی نہ کوئی زمین ہے، نہ ان کا بیٹا اس چیز میں ملوث ہے، نہ انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے۔ باقی بات رہی کہ آیا کہ پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے، کیا غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان، کیا دو پاکستان الگ الگ سے بن گئے ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ میں تو باہر اسپین بیٹھ کے ہر روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے پاکستانی کرنٹ افیئرز، اس کے بعد جناب یہ خبریں وہ خبریں سننے کے بعد ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ کہ آیا کہ جس چیز کے لیے ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا ہماری وہ طلب پوری ہو گئی ہے۔ آیا کہ کبھی پاکستان میں ایسا نظام بنے گا جس کو مدینے کی ریاست بولتے ہیں، مدینے کی ریاست میں پتا چلے کہ وزیر اعظم کے منسٹرز اور وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے، اور وزیر اعظم ابھی تک میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنس ہی نہ کی ہو، وزیر اعظم نے ابھی تک میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنس کی ہی نہ ہو ان کے بارے میں، ان کو ابھی تک عہدوں سے ہٹایا ہی نہ ہو۔ آیا کہ مدینے کی ریاست ایسے چلتی تھی۔ میرے کچھ سوالات ہیں، وہ میرے سوالات کے جواب مجھے تو مل نہیں رہے کسی سے بھی۔ اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں مجھے میرے سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ میرا پہلا سوال وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، کیا جس تبدیلی کی آپ بات کرتے تھے کیا وہ یہ تبدیلی ہے؟ آیا کہ جس غریب کی آواز آپ بن کر اس غریب کو نچلی سطح سے اوپر لے کر آنا چاہتے تھے، کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ کیا آپ نے لوگوں کو جتنے وعدے کیے تھے ان وعدوں کا 5% بھی پورا کیا؟ جتنے وعدے تھے جن میں 1 کروڑ نوکریاں اور 1 لاکھ گھر اور یہ اور وہ، کیا آپ ان سب چیزوں کا 5% بھی پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یقین سے مانو مجھے سیاست سے نفرت ہے۔ کیوں
کیونکہ پاکستان میں سیاست صرف جھوٹ کا نام ہے. جو جتنا اچھا جھوٹ بول لیتا ہے وہ اتنا اچھا سیاستدان مانا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ آنے والے دنوں میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اور وہ بڑی تبدیلی بلا کیا ہے؟ عمران خان جو اب تک کہہ رہا تھا کہ میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں، میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں، میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا. عمران خان صاحب آپ کی حکومت میں این آر او دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو این آر او دیے جا رہے ہیں، آپ کے اپنے منسٹروں کو این آر او دیے جا رہے ہیں. آپ نے جہانگیر خان ترین کو این آر او دیا ہے. آنے والے وقتوں میں آپ اپنی کابینہ کے ممبروں کے ساتھ جو کمپرومائز کر رہے ہیں، جو کمپرومائز کر کے اس حکومت کو لے کے چل رہے ہیں، انہی کا نام این آر او ہے. شاید آپ نے این آر او صرف نون لیگ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نون لیگ کو اگر آپ کہیں نا میں صرف نون لیگ کو این آر او نہیں دوں گا، آپ کی بات سننے والی ہے، آپ کی بات پہ عمل کرنا چاہیے. آپ نے اپنی جو بات کی پوری کی، لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں نا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے قوم کے ساتھ، اور ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. اوپر ایک خدا ہے اور اس کی لاٹھی بے نیاز ہے. اگر کل کے حکمران آج کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں نا، تو وہ دن دور نہیں ہے عمران خان صاحب جب آپ بھی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہو گے. جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہو گے تو میرے جیسے ہزاروں لوگ آپ سے یہی سوال کریں گے کہ عمران خان صاحب آپ 5 سال اقتدار میں رہے، 5 سال کے اقتدار میں آپ نے ایک بھی کام ایسا کیا؟ آپ نے اپنا ایک بھی وعدہ 100% پورا کیا؟ نہیں کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.